حضرت ہانی بن عروہ کی شہادت۔ حضرت ہانی بن عروہ کی شہادت پر کوفہ کا رد عمل۔ تاریخ پس منظر: جب امام حسین علیہ السلام کو اہل کوفہ کی طرف سے خطوط موصول ہوئے تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ کوفہ میں ہانی بن عروہ نے حضرت مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ حضرت مسلم نے اسی گھر سے لوگوں سے امام حسین کے حق میں بیعت لینا شروع کی۔ کچھ ہی دنوں میں کوفہ کے 18,000 سے زائد افراد نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ صورتحال یزید کے گورنر عبداللہ بن زیاد کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ عبداللہ بن زیاد کی چال: عبداللہ نے جاسوسوں کے ذریعے معلوم کیا کہ حضرت مسلم ہانی کے گھر میں ہے تو اس نے ہانی کو چالاکی سے قصر امارت گورنر ہاؤس میں بلا لیا اور وہاں زخمی کر کے قید کر لیا۔ کوفہ کے عوام کا فوری رد عمل: جب حضرت مسلم کو خبر ملی کہ ہانی گرفتار ہو گئے ہیں تو کوفہ کے قبائل کو لے کر فوری طور پر بغاوت کے لیے اٹھے۔ ہزاروں افراد مسلم کے ساتھ تھے اور وہ قصر امارت کو گھیرنے کے لیے نکلے، مگر جیسے جیسے وقت گزرا عبداللہ نے حکمت، خوف اور لالچ کے ذریعے ان قبائل کو منتشر کر دیا جن قبائل نے ہانی کی حمایت کی تھی۔ ان کے سرداروں کو رشوت یا دھمکی دے کر واپس بھیج دیا گیا۔ نماز مغرب کے بعد مسلم کے ساتھ صرف چند درجن افراد رہ گئے۔ حضرت مسلم تنہا رہ گئے اور بعد میں شہید کر دیے گئے۔ ہانی کی شہادت۔ ہانی کی شہادت پر کوفہ کی بے بسی: ہانی کو شدید زخمی حالت میں گورنر ہاؤس سے گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا۔ ان کے قبیلے مراد اور کنڈہ کے افراد کو خبر ہوئی تو وہ سخت مشتعل ہوئے، لیکن عبداللہ نے فوراً شہر کے دروازے بند کر دیے۔ تمام باغیانہ کوششوں کو خفیہ ایجنسی کے ذریعے دبا دیا۔ کوفہ کے لوگ خوف اور دنیاوی فائدے کے سبب خاموش تماشائی بن گئے۔ جب حضرت ہانی اور مسلم کی لاشیں کوفہ کے دروازوں پر لٹکائے گئے تو کوفہ کی فضا سوگوار شروع ہوئی۔ ضرور ہوئی لیکن عملی بغاوت کہیں نظر نہ آئی۔ حضرت ہانی کے قبیلے کا رد عمل: قبیلہ مراد حضرت ہانی کے لیے بے حد جذباتی تھا۔ ان کے بہت سے افراد نے خفیہ طور پر امام حسین علیہ السلام سے وفاداری نبھانے کی کوشش کی، مگر عبداللہ کی دہشت گردی، جاسوسی اور ظالمانہ نظام نے انہیں کھل کر کچھ کرنے سے روک دیا۔ کوفہ کی سڑکوں پر ایک خاموش غم غصہ ضرور تھا، مگر اجتماعی قیام نہ ہو سکا۔ تاریخی حقیقت اور عبرت: حضرت ہانی بن عروہ کی شہادت کوفہ کے عوام کے وعدہ خلافی اور بزدلی کی ایک علامت بن گئی۔ یہ وہی کوفہ تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے تھے، حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی، حضرت ہانی کی عزت کو جان سے زیادہ سمجھتا تھا، مگر دنیا اور خوف کی طوفان میں وہ سب پیچھے ہٹ گئے اور حضرت ہانی بن عروہ کی شہادت پر کوفہ کا رد عمل منافقانہ، کمزور اور منافقت سے لبریز تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف زبان سے وفاداری کافی نہیں، بلکہ حق کے لیے جان دینے کا حوصلہ بھی درکار ہوتا ہے، اور جب وقت امتحان آئے تو دنیا کی محبت اور جان کا خوف حق سے دور کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔